الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. سورة النمل کی آیت نمبر 82 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جس وقت قیامت کا فیصلہ ان لوگوں کے اوپر ہو جائے گا، اخرجنا لهم دابة من الأرض، ہم ایک جانور زمین کے اندر سے نکالیں گے ان لوگوں کے اوپر، تکلمهم، جو لوگوں سے باتیں کرے گا، ان الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں، ایمان نہیں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 اس کے اندر، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کی ایک واضح نشانی کا ذکر فرمایا، اور قیامت کی واضح نشانی ہے دابۃ الارض کے نام سے۔ قرآن مجید میں اس کو کہا کہ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، کہ زمین سے اللہ ایک جانور کو نکالیں گے۔ دابہ کہتے ہیں جانور کو، من الارض زمین سے نکالے جانے والا۔ دابۃ من الارض قرب قیامت میں ایسے ہوگا کہ اللہ رب العزت زمین سے ایک جانور نکالیں گے اور وہ جانور انسانوں سے باتیں کرے گا۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ 3 قسم کی نشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہیں کہ حضرت جبریل آئے تھے، آپ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ فرمایا کہ اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اس کی اشارات کیا ہیں، یعنی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ محدثین نے ان نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ نشانیاں جو نشانیاں واقع ہو چکی ہیں، اور دوسری نشانیاں وہ جو کہ وجود پا رہی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور تیسری وہ نشانیاں جو کہ نشانیاں آگے آنے والی ہیں۔ پہلی کو آیات کبریٰ کہا کہ جو پیچھے گزر چکی ہیں، دوسری کو آیات وسطیٰ کہا جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور تیسری کو آیات بعیدہ کہا یا اشراط بعیدہ کہا کہ جو آنے والی ہے مستقبل کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 چیزوں سے پہلے اپنے اعمال صحیح کر لو، کیونکہ ان کے بعد قیامت آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میدان عدن سے ایک آگ نکلے گی جس کو شام میں وہ آگ اٹھ رہی ہوگی، اور حرم سے لوگ اس آگ کو دیکھ سکیں گے۔ پھر خسف ہے اور مسخ ہے، 3 قسم کا خسف، یعنی سورج گرن لگے گا، وہ 3 قسم کا چاند گرن لگے گا، وہ 3 قسم کا ہوگا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عرب میں۔ یہ 3 قسم کا چاند گرن ہوگا، یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی اور علامت ہوگی۔ پھر دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکلنا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اسی طریقے سے ایک دھوئیں کا اٹھنا، یہ وہ نشانیاں ہیں جو آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ انہی میں ایک نشانی ہے دابۃ الارض کی، کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا، زمین کو پھاڑ کے نکلے گا یا کسی بھی طریقے سے نکلے گا۔ چنانچہ اس آیت میں یہی کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب قیامت کا فیصلہ ان کے اوپر آ جائے گا، یہ قیامت کی سب سے آخری نشانی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اخرجنا لهم دابة من الارض، تو ہم ان کے اوپر زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمهم، جو ان سے باتیں کرے گا، ان الناس
ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون کہ لوگ ہماری آیات پہ یقین نہیں رکھتے. بہت سی روایات دابت الارض کے بارے میں صحیحین میں ہیں، سنن میں ہیں، حدیث کی تقریباً ساری کتابوں میں نے اس کا ذکر کیا کہ 3 حصے کیے ہیں محدثین نے آیات کے. آیات کبرا جو ہو چکی ہیں، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عدن سے ایک آگ نکلے گی جو کہ حرم سے ہوتی ہوئی گزرے گی، اس کا کوئی مخرج پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں سے نکل رہی ہے. چنانچہ وہ حرم کو کچھ نہیں کر سکے گی، حرم کے باہر کے علاقے تک آئے گی. چنانچہ 527 ہجری کے اندر ایک آگ لگی تھی، آگ جلی تھی. 327 ہجری میں ایک آگ لگی تھی، اور اس آگ نے شام سے وہ آگ چلی ہے اور بڑھتے 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 وہ حرم کے پاس سے گزرتی ہوئی گئی ہے. اور ایسے گئی ہے کہ حرم کا ایک پتھر ہے جو کہ اتنا حصہ حدود حرم کے اندر ہے اور اتنا حصہ حدود حرم سے باہر ہے. تو جو حصہ حدود حرم سے باہر ہے اس کو جلا کے اس نے راکھ کر دیا. بقیہ جو پتھر ہے وہ بالکل صحیح سلامت اپنی جگہ پر اپنے مقام پر صحیح رہا. انہیں حرم کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. پھر اہل مدینہ نے جب کثرت سے استغفار اور معافی مانگی تو وہ آگ بجھی ہے. یہ آگ کا واقعہ ہو چکا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بہت سی ایسی نشانیاں فرمائیں جن کا وجود ہو چکا ہے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، حضرت حسن کو فرمایا کہ تم 2 مسلمانوں کے فریقوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنو گے. وہ نشانیاں اس طریقے سے بے شمار ایسی باتیں ہیں جو کہ واقع ہو چکی ہیں. نشانیاں ایسی آ چکی ہیں جن کا آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا تھا، ان کا وجود ہو گیا. جسے آپ نے فرمایا فلاں سمندر، فلاں جزیرہ وہ ختم ہو جائے گا، وہ اس کے اوپر سے پانی ختم ہو جائے گا، وہ خشکی میں تبدیل ہو جائے گا. کئی ایسے دریا ہیں جن کا آپ نے ذکر فرمایا، وہ بھی خشک ہو چکے ہیں. دوسری وہ نشانیاں جن کو آیات وسطیٰ کہتے ہیں، وہ نشانیاں ایسی ہیں جن کا وجود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ عرب کے بدو جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں، یتطاولون فی البنیان، وہ ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ وہ عمارتیں اونچی بنانے کا مقابلہ کریں گے. چنانچہ 80s کے اندر عرب میں پیٹرول نکلا، اور پیٹرول نکلنے کے بعد عرب کے اندر پیسہ آیا. اور اب آپ دیکھیں کہ دبئی کا برج خلیفہ ہو یا جدہ کا جدہ ٹاور ابھی جو بن رہا ہے، یہ ساری ایک دوڑ ہے، مقابلہ ہے، انجینئرنگ کا مقابلہ ہے کہ کون زیادہ اونچی عمارتیں بناتے ہیں. عرب کے بدو اتنا پیسہ رکھیں گے کہ گن نہیں سکیں گے. چنانچہ آپ دیکھیں عربوں کے پاس سونے کے جہاز بنے، سونے کی گاڑیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. یعنی اتنا ان کے پاس پیسہ آ چکا ہے، اتنا ان کے پاس مال آ چکا ہے. آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایسے ہوگا انتلد الامۃ ربتہا، یعنی بیٹیاں اپنی ماؤں کو برا سمجھیں گی. پہلے زمانے میں یہ ہوتا بیٹے اپنی ماں کو برا سمجھتے تھے، لیکن بیٹی اپنی ماں کو برا سمجھے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. چنانچہ ماؤں کے ایسے معاملات ہونا شروع ہو جائیں گے جس سے بیٹیاں اپنی ماؤں کو برا سمجھنا شروع ہو جائیں گی. اس کی بنیادی وجہ آپس کی محبت کی کمی، آپس کی نفرت کی زیادتی اور فحاشی اور اوریانی کا. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جب عورتیں بے حیا ہونا شروع ہو جائیں گی، ہر ایک کے بغل میں ایک لونڈی ہوگی جو کہ گائے گی اور اس کو سنائے گی. آج آپ دیکھیں اسمارٹ فون کی کیسی کثرت ہو چکی ہے کہ ہر ایک کے بغل میں رکھا ہوتا ہے اور وہ گا بھی سکتا ہے، سنا بھی سکتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ وہ نشانی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دریا فرات کے اندر ایک پہاڑ سونے کا نکلے گا کہ جس کے اوپر لوگ جنگ کریں گے اور 100 لوگ جنگ کریں گے، صرف ایک کو ملے گا اور وہ ایک جو ہے اس کو بھی وہ راس نہیں آئے گا. لہذا اگر تمہیں موقع ملے تو تم اس سے دور بھاگنا. اور ابھی دریائے فرات سے پیٹرول نکل رہا ہے، اور جس کے اوپر عراق کی جنگ ہوئی ہے اور عراق کو امریکہ نے ہرایا، اور اب امریکہ خود پریشان ہے کہ وہاں بیٹھ کے کیا کرے. اب وہ بھی بھاگنے والا. اور آپ دیکھیں کہ رشیا کے معاملات یوکرین کے ساتھ، اور سارے اسی طرف جا رہے ہیں، سارے اس پیٹرول کے کنویں کی طرف جا رہے ہیں. اور ابھی ہماری نظر میں رشیا جیت رہا ہے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایٹامک جنگ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں
ہو سکتی ہیں اور اس نوعیت کے معاملات ہوں گی اور ہوتے ہوئے نظر آ رہے آنکھوں سے نظر کے فارس کی طرف فوجیں نکلیں گی، اصفہان سے فوجیں نکلیں گی جو کہ بیت المقدس پہ قبضہ کریں گی. آپ دیکھیں کہ اصفہان یعنی افغانستان کے قریب طالبان کی حکومت آ چکی ہے اور اس سے نظر آ رہا ہے کہ اگلی پیشن گوئی ثابت ہو جائے گی. افغانستان پہ طالبان آ چکے، امریکہ بھاگ چکا اور اب 60-70 ممالک جب شکست کھا چکے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں کی فورسز آگے بڑھ رہی ہیں اور دنیا میں اپنا کام کر رہی ہیں اور کر سکتی ہیں. تو یہ وہ نشانی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں. آپ کے سامنے یہ جو برج خلیفہ ہے یہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے نا، مسلمانوں کا. اور کس کا ہے؟ عربوں کا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تطاولون فی البنیان، یہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں آ جائیں گے. ابھی یہ آپس میں مقابلے میں، کسی انگریز سے مقابلہ تو نہیں کر رہے. تو یہ وہ نشانی جو ہماری آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، اپنی آنکھوں سے. آپ جو 80 سے پہلے ان کے بس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. پاکستان سے ہمارے اپنے استاد ہیں، یہ ان کے پاس آتے تھے کہ ہم نے حرم کی تعمیر کرنی ہے، لہٰذا ہمیں مزدور چاہیے جو فری میں آ کے ہمارے ملک میں تعمیرات کر سکے. خود ہمارے استاد حضرت قاری عبد المنان صاحب وہ خود گئے اور انہوں نے جا کے خود حرم شریف میں کام کیا کہ چلو ہمیں سعادت مل رہی تھی اور کہنے لگے جی ہم مشکل سے ایک دن میں آپ کو ایک روٹی کھلا سکتے ہیں لیکن آج حرم کی تعمیر میں ہماری مدد کریں. ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے حرم کی عمارت بنانے کے لیے کہ جنہوں نے جا کے برج خلیفہ قائم کر لی اور اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا لی. یعنی جن کے پاس حرم کی تعمیر کے پیسے نہیں تھے وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی نشانیاں ہیں جو منہ سے بول رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا بالکل صحیح فرمایا تھا. جو لوگ یعنی بڑی عمر کے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے عربوں کا کیا حال تھا اور آج عربوں کا کیا حال ہے. تو یہ نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آیات بعیدہ وہ ہے کہ دجال نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج ہوگا اور یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا. اس کی تفصیلات ہیں. یاجوج اور ماجوج کے خروج کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں میرا اس کے وہ کافی تفصیلی بیان ہے جس کا میں خلاصہ ذکر کرتا ہوں. یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے بعض حضرات کے نزدیک وہ دیوار ٹوٹ چکی ہے. جو رشیا کے اندر لوگ ہیں جو نیلی آنکھوں والے عام طور پہ لوگ ہیں وہ زیادہ تر یاجوج اور ماجوج کی نسل میں سے شمار کیے جاتے ہیں. انصاب کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ یاجوج اور ماجوج کی نسل کے ہیں اور وہ آگے بڑھیں گے اور وہ فی کل حدب ینسلون کہ وہ آگے بڑھیں گے. آپ دیکھیں ان کی تعداد اتنی کثرت سے ہو جائے گی کہ وہ اتنی زیادہ تعداد پوری دنیا کے اندر محکمہ منصوبہ بندی والے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن رشیا کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے؟ رشیا کے اندر کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اور دنیا کمپین چلا رہی ہے، وہاں سے کمپین چلا رہی ہے کہ منصوبہ بندی نہ کریں بلکہ بچے پیدا کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے بہت سی چیزیں. تو یہ آیات بعیدہ ہیں جو کہ ہونے والی. ان میں سے ایک یہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. زمین سے ایک جانور نکلے گا. وہ کیا ہوگا؟ تُكَلِّمُهُمْ، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا. ابو داؤد طیالسی میں روایت ہے کہ وہ جانور 3 مرتبہ نکلے گا. سب سے پہلے وہ جانور نکلے گا جنگلوں کے اندر اور وہ جانور اپنے جنگلوں میں نکلنے کے بعد اپنا وجود ختم کر دے گا. اس کے بعد وہ شہروں میں نکلے گا لیکن حرم پاک تک نہیں پہنچ سکے گا اور اپنا وجود ختم کر دے گا. اس کے بعد تیسری مرتبہ اس جانور کا اپنا وجود آئے گا اور وہ صفا پہاڑی ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت رکن یمانی اور مقام ابراہیم ان دونوں کے درمیان کے علاقے سے نکلے گا. تو لوگ بھاگیں گے اور لوگ اس سے پناہ مانگیں گے. وہ کوئی نورانی قسم کی چیز ہوگی، نورانی قسم کا جانور ہوگا. لوگ اس سے بھاگیں گے اور کچھ لوگ پناہ پکڑنے کے لیے حرم شریف میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. وہ آئے گا اور ہر ایک کی پیشانی پہ ایک نشان لگائے گا. اس نشان سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا یہ کافر ہے. حتیٰ کہ روایت میں اتنا واضح آتا ہے کہ لوگ اتنے واضح اور صاف ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے سے اے مسلمان اے کافر کہہ کے بات کریں گے. یعنی اتنے واضح ہو جائیں گے اس دابت الارض کی نشانی سے. بعض روایت کے مطابق اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی
کہ وہ ایک ہی وقت میں 100 منزل کا سفر یا 30 منزل کا سفر، یعنی مشرق سے مغرب کا سفر صرف ایک دن میں طے کر لے گا. وہ اتنا تیز جانور ہوگا. اب یہ جانور کیسا ہوگا، کس طریقے کا ہوگا، بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں اس میں مزید آج کل کی جو ٹیکنیک ہے اس کو دیکھ نہیں سکا، لیکن ایک احتمالی طور پہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج دنیا روبوٹکس کی طرف جا رہی ہے، اور روبوٹکس کا رواج اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ جاپان کے اندر تو روبوٹکس بالکل ایسے چل رہی ہے جیسے انسانوں کی طرح، لیکن جو روبوٹکس سائنس ہے وہ اس حد تک خطرناک ہو رہی ہے کہ آگے چل کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آگے کی زندگی کے اندر روبوٹس انسان کے اوپر حکومت کرنے لگ سکتے ہیں. لیکن برحال روبوٹس انسان ہی بناتا ہے، اس کے کنٹرولز کتنے ہیں وہ انسان ہی دیکھتا ہے، اور ابھی جو آگے کی پروڈکشنز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آگے روبوٹس جو ہے وہ زیادہ رواج پائیں گے، حتیٰ کہ ہر انسان میں ایک چھوٹا سا روبوٹ چپ لگ جائے گی جو انسان کی بیماریوں کو پکڑے گا، ہاسپٹل کو انفارم کرے گا. یہ بلاک چین سسٹم یہ سارا اسی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے، اور بلاک چین سسٹم وہ دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہوئے تقریباً 2009 میں بلاک چین سسٹم انٹروڈیوس ہوا ہے، اور وہ ابھی اپنی ترقیوں پر ہے. ابھی بلاک چین ڈیولپرز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، لوگوں میں مانگ ہے. میرا پورا مقالہ اس کے اوپر. تو اس میں یہ ایسا سسٹم ہے جو ڈیٹا فری ہوتا ہے. اب ہمارے پاس موبائل میں تھوڑا سا ڈیٹا ہوتا ہے، جناب اتنا جی بی ڈیٹا اور اتنی چپ ہے، اس سے زیادہ ڈیٹا آ نہیں سکتا. لیکن بلاک چین سسٹم ڈیٹا فری ہے، اور اس میں انٹرنیٹ دنیا کے اندر فری آف کاسٹ ہے. تو وہ اس لحاظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے، ضروری نہیں کہ یہی ہو، کوئی ایسا طاقتور روبوٹ ہوگا کہ جو انسانوں کو پہچانے گا. پیشانی پہ نشان کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک چپ ہوگی، اس چپ سے پتہ چل جائے گا اس کے کیا قوائف ہیں. جیسے آج نادرا کے سامنے ہم نہ اپنا اکاؤنٹ چھپا سکتے ہیں، نہ اپنی سم چھپا سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے کانٹیکٹس اور رابطے چھپا سکتے ہیں. نادرا سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے، جیسے ہمارے پاکستان کی نادرا. ایسے ہی آگے انٹرنیشنل لا جو بنتا ہوا نظر کہ ون گورننس جو ہے پوری دنیا میں ایک حکومت، وہ ساری اسی طرف جا رہی ہے کہ دجال اس کو کنٹرول کرے. ابھی ڈی سینٹرلائزیشن کا سسٹم آگے بڑھنا شروع ہوا ہے. ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ مجھے کنٹرول نہیں کرے گی، بلکہ سارے انسان مل کے ایک سسٹم بنائیں گے. اس سسٹم میں کوئی کرپشن نہیں آ سکتی، کوئی غلط چیز اور کوئی غلط ٹرانزیکشن، کوئی ایک ٹکے کا دھوکہ، ایک ٹکے کی ہیکنگ نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ سب اس طرف جا رہا ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دابت الارض کا وجود جو ہے وہ روبوٹک سائنس کی شکل میں ہوگا، جو سائنس کی انتہا ہوگی، اور اس کے بعد قیامت آئے گی. لیکن بہرحال روایات کے اندر اس کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے 10-20 سالوں کے اندر اس کا وجود ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. جیسے ہم نے عربوں کو دیکھ لیا کہ یتطاولون فی البنیان کے اندر وہ کس طریقے سے اس کا وجود قائم ہوا ہے. پہلے تو احتمالی بحثیں ہیں، آپ اگر پچھلی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں احتمال کہ ہو سکتا ہے عرب میں ایسے مقابلے ہو سکتا ہے عرب میں ایسے مقابلے ہوں، لیکن ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسا مقابلہ ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے روبوٹکس ہو سکتا ہے واقعتاً زمین سے کوئی جانور نکلے جو ہر انسان کو سمجھائے سکا. جیسے مظاہر حق میں لکھا کہ اس طریقے سے جانور ہوگا، اس کے اتنے پاؤں ہوں گی، اتنی ٹانگیں ہوں گی، وہ اتنی سپیڈ میں سفر کرے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جانور ایسی سپیڈ میں سفر نہیں کر سکتا. لیکن آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ چپ سسٹم ایسا ہے کہ آپ اسکینر کے سامنے سے گزریں گے، اسکینر آپ کی ہر چیز پہچان لے گا. صرف آپ کی آنکھ کی پتلی سے ہر چیز پہچان لے گا، سمجھ لے گا کہ یہ فلاں آدمی ہے، فلاں جگہ پیدا ہوا تھا. حتیٰ کہ آپ کا ایک بال ہے، اگر آپ کا ایک بال صرف DNA کا ٹیسٹ لیا جائے تو اس سے آپ کی شکل بھی بن جائے گی، آپ کی تصویر بھی بن جائے گی، حتیٰ کہ آپ کے انگوٹھے کا نشان بھی ویسا ہی سامنے آئے گا جو آپ کے بال کے ذریعے سے. تو یہ سب سسٹم ہو چکا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دابت الارض ایک ایسا جانور ہوگا جو انسان کو سکین کر کے واضح کر دے گا یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ ایماندار ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو یہ واضح کر دے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو. اپنے اعمال کو درست رکھو گے تو اس میں یہ معاملہ. اب آپ دیکھ لیں کہ جو بلاک چین سسٹم بن رہا ہے اس کے اندر کوئی کرپٹ آدمی
چھپ نہیں سکتا، کوئی ایماندار آدمی چھپ نہیں سکتا، وہ ہر ایک کی یعنی آپ کو ساری دنیا جانتی ہے، صرف ایک کلک کے اوپر آپ کے بارے میں سب کچھ پتا ہوگا. یہ ہو رہا ہے، یہ آگے چیز چل رہی ہے، تو اس سے یہ بڑی واضح ہو رہی ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، لوگوں سے باتیں کرے گا. روبوٹس لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، آپ کے سامنے روبوٹس لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اور آپ کا صرف نام سن کے آپ کو آپ کے بارے میں ہر چیز بتا سکتے ہیں. ان الناس كانوا بآياتنا لا يقينون، لیکن لوگ ہماری باتوں پہ یقین نہیں کرتے. لوگ یہ کہتے ہیں یہ کوئی سسٹم ہے، یہ کوئی ایسے ہے جیسے سمندر کے اندر پانی ہے، ادھر میٹھا پانی ادھر کھارا پانی، دونوں آپس میں نہیں مل رہے. تو ایک صاحب کا انٹرویو تھا، اس نے کہا جی اس میں یہ لیکویڈیٹی ہے، اس میں یہ لیکویڈیٹی ہے، اس لیے دونوں آپس میں ملتے نہیں. تو ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ ایک گلاس کے اندر دونوں لیکوڈ ملا کے الگ کر کے دکھا دو، دنیا میں یہ نمونہ کیوں نہیں دکھاتے؟ واقعتاً اگر یہ لیکویڈیٹی اس میں مکس نہیں ہو سکتی تو آپ ایک گلاس میں جگ میں کر کے دکھاؤ نا. آپ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب آپ ایک بہانہ کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. موٹر سائیکل چلتی ہے تو اس کا سبب پیٹرول ہے، اس کا سبب پیٹرول ہے، لیکن چلانے والی ذات تو اللہ کی ہے نا. ایسے ہی اس نوعیت کے معاملات ہیں. تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، روبوٹکس کا کوئی سبب ہوگا یا کسی اور چیز کا کوئی سبب ہو سکتا ہے. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ انسان اسی اسباب کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف نہیں دیکھتا. لہذا ان الناس كانوا بآياتنا لا يقينون، لوگ ہماری باتوں پہ یقین نہیں کرتے، ہماری آیات اور نشانیوں پہ یقین نہیں کرتے، صرف اسباب کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام.